اور وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ آپ کو اس طرح کی جو ہے وہ زحمت جو ہے وہ اٹھانی پڑتی رہے گی۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی ایویڈنس جو ہے وہ پیش کرنے جا رہا ہوں جو اس بات کی تصدیق کرے گی کہ یہ ایک فتنہ مارچ ہے، یہ اس قوم کو تقسیم کرنے اور ایک فساد برپا کرنے کی ایک سازش ہے۔ اور جس طرح سے اس کے ایک قریبی ساتھی نے آج سے 4 دن پہلے یہ کہا کہ یہ ایک خونی مارچ ہوگا، اور اس مارچ میں مجھے خون ہی خون نظر آ رہا ہے، اور مجھے لاشیں گرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور مجھے بڑے بڑے لوگوں کے جنازے نظر آ رہے ہیں۔ اس پر اس بندے کو فوری طور پہ، کیونکہ وہ گھر کا بیٹی تھا، اسے فوری طور پہ جو ہے وہ بغیر فارمیلٹی پوری کیے جو ہے اسے پارٹی سے نکال باہر کیا ہے۔ حالانکہ جو نوٹس جاری کیا تھا اس میں کم از کم 7 اور نارملی 15 دن تو جواب دینے کے لیے ہوتے ہیں، اور آپ نے اس کو تیسرے دن جو ہے وہ فارغ کر دیا، کیونکہ اس نے وہ بات قوم کے سامنے، لوگوں کے سامنے رکھ دی، یا اس سے جو ہے وہ یہ بات ہو گئی ڈیورنگ پریس کانفرنس، جس سے آپ کا یہ انتہائی ملک دشمن اور گھٹیا ایجنڈا جو ہے وہ بے نقاب ہو گیا۔ ہم یہ پہلے سے کہتے آ رہے ہیں کہ یہ ایک فتنہ ہے، یہ قوم کو تقسیم اور قوم کے جوانوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، یہ اس ملک کی تباہی چاہتا ہے، یہ سیاستدان نہیں ہے، اس کا کوئی جمہوری رویہ بھی نہیں ہے۔ اگر اس کا جمہوری رویہ ہو تو اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ حزب اختلاف ہو۔ اگر یہ سیاستدان ہو تو یہ کہے کہ اپوزیشن جو ہے اس کو میں چھوڑوں گا نہیں، اس کے ساتھ بیٹھنے سے میں مر جانے کو ترجیح دیتا ہوں۔ یعنی یہ بات جو ہے، یہ کوئی سیاستدان، کوئی جمہوریت پہ یقین ایمان رکھنے والا بندہ کر سکتا ہے؟ یہ صرف ایک فتنہ یہ بات کر سکتا ہے، اور یہ فتنہ جو ہے اپنے اس شیطانی کھیل کو اس شیطانی مارچ کے ذریعے سے جو ہے وہ پورا کرنا چاہتا ہے۔ یہ یہاں پہ اسلام آباد آ کے جلسہ کرنا تو اس کا مقصد نہیں ہو سکتا، اور ان جگہوں پہ جہاں پہ سپریم کورٹ نے جن کا تعین کیا ہے، وہاں پہ جو ہے وہ دھرنا دینا بھی مقصد نہیں ہو سکتا۔ مقصد اس کا یہی ہے کہ یہ لاشیں گرائے، امن و امان کی ایسی صورتحال پیدا کرے کہ لا انفورسنگ ایجنسیز کے ساتھ لوگ الجھ پڑیں، اور اس الجھاؤ میں یا اس وائلنس میں یا تو دونوں طرف کے ایکشن سے کوئی جو ہے وہ اسے لاشیں مل جائیں، یا پھر اس دوران اس کے اپنے بندے جو ہیں وہ کام ڈال دیں، وہ جو ہے وہ اپنے ہی بندوں کو جو ہے وہ ان کی لاشیں گرا دیں، اور پھر ہو یہ کہ جی یہ تو لا انفورسنگ ایجنسیز نے جو ہے یہ کیا ہے، اور اس مقصد کے لیے یہ اسی قسم کی تیاری میں جو ہے وہ لگا ہوا ہے۔
اور یہ ایسا مافیا ہے کہ نہ اس کو اس بات کی کوئی شرم ہے کہ جو یہ کرنے جا رہا ہے اس سے ملک کا کیا بنے گا، کس حد تک قومی نقصان ہوگا. بلکہ اس نے تو اس وقت بھی نہیں سوچا جب اس نے امریکہ کے خلاف وہ سائفر جو ہے وہ سازش کی، اور وہاں پہ کس ڈٹائی کے ساتھ. اور یہ دیکھیں کہ ان لفظوں کو ادا کرتے ہوئے اس کے ذہن پہ کتنا سکون ہے کہ ہم اس سے کھیل لیں گے. اعظم خان، ہم اس سے کھیلیں گے، نام نہیں لینا ہم نے، ہم اس سے کھیلیں گے. اور یہ جو ہے یہ بنائیں گے کہ یہ ایک جو ہے وہ سازش ہوئی ہے پاکستان کے پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف، جس کے اوپر اس نے رجیم چینج کا جو ہے وہ بیانیہ اس نے کھڑا کیا. اس میں ایک ایویڈنس میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. اس طرح کے اور بھی چھوٹے چھوٹے غیر اہم لوگوں کی انفارمیشن بھی ہمارے پاس ہے، لیکن یہ کیونکہ ایک سابق وفاقی وزیر ہے، اس لیے اس کی گفتگو جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اسے نظر انداز بالکل نہیں کیا جا سکتا، نہ اس پہ کوئی ڈاؤٹ کیا جا سکتا ہے، جبکہ اس کا جو ہے وہ ایک ریکارڈ بھی ہے. ورنہ اس طرح سے بہت سارے چھوٹے چھوٹے گروپس کو، کرمنل گروپس کو، اس میں گجرات بھی پیش ہے، ان کو بھی اسی ذمہ داری کے پہ اوپر جو ہے وہ لگایا گیا ہے. تو یہ آپ گفتگو سن لیں تو اس کے بعد میں اس کا جو ترجمہ ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا، تاکہ آپ کو بار بار سننے کے بعد جو بات سمجھ آنی ہے وہ آپ کو پوری طرح سے باور ہو جائے، آپ کو جو ہے وہ اس کا معلوم ہو جائے. تو اس کے بعد میں آپ کے کویشچنز کو جو ہے وہ لیتا ہوں. جی چلائیں جی اسے. جمیل لگا جی علی خان صاحب کیا پوزیشن ہے؟ سر پوزیشن تو A1 ہے. آپ سنائیں. بدوگے کتنی ہیں؟ بہت ہیں. لائسنس بھی بہت ہیں. بندے بھی جتنے چاہیے ہوں گے سر. اچھا، ہم یہاں پہ کیمپ لگا رہے ہیں، یہاں پہ 7 قریب ترین کالونی ہے، جہاں پہ کاربان میں کود جائیں، یہ تو بات ہو جائیں. ادھر کا 7 کون سی قریب ترین جگہ کون سی ہے؟ وہ آخر میں کون سی کالونی ساتھ لگ رہی ہے؟ ہمارے یہاں بارڈر پہ اسلام آباد بٹی کے بعد ٹوٹپادے کے بعد لیفٹ سائڈ پہ ٹاپ سٹی ہے، کیپٹل ہے، کون سی ہے؟ ٹاپ بھی ہے، کیپٹل بھی ہے، بہت ساری ہیں. بتائیں. ٹاپ تو ایئرپورٹ پہ ہے نا؟ ٹاپ تو ایئرپورٹ والی سائڈ پہ نا. میں نے پورا نقشہ بھیجا تھا آپ کو. میں مجھے ملا ہوا ہے نقشہ. میں بندے اور سامان وہاں ریڈی رکھیں آپ. ٹھیک ہے سر، کوئی ایشو نہیں ہے. بس رابطے میں ہیں انشاءاللہ. یہ آپ کو اس کی کاپی جو ہے وہ مہیا ہو جائے گی. اسے آپ جو ہے وہ اس کا متن جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. علی امین گنڈا پور سابق وفاقی وزیر جو ہیں، ان کی ایک نامعلوم، ویسے اس کا ہم نے پتہ کروا لیا ہے، اور ابھی وہ نامعلوم تو نہیں ہے، لیکن بہرحال ابھی اس کی جو آئیڈینٹی ہے اسے ہم ڈسکلوز نہیں کر رہے. اس کے ساتھ اس کی بات ہو رہی ہے، اور یہ گنڈا پور سے کہہ رہا ہے کہ صدر صاحب کیا پوزیشن ہے؟ پوزیشن تو A1 ہے، آپ سنائیں. پوچھتا ہے بندوقیں کتنی ہیں؟ بہت ہیں. گنڈا پور لائسنس بھی بہت ہیں. علی امین گنڈا پور بندے بھی جتنے چاہیں ہوں گے سر. اچھا، ہم یہاں کیمپ لگا رہے ہیں، ساتھ ہی قریب ہی کالونی میں نامعلوم شخص. جی گنڈا پور، یہاں قریب ترین جگہ کون سی ہے؟
آخر میں کون سی کالونی ساتھ لگ رہی ہے؟ نامعلوم شخص ہمارے پاس علی امین گنڈا پور بارڈر پہ اسلام آباد پنڈی کے بارڈر پر ٹول پلازا کے بعد لیفٹ سائڈ پر کون سی جگہ ہے؟ ٹاپ سٹی ہے یا کیپٹل ہے؟ نامعلوم شخص ٹاپ بھی ہے کیپٹل بھی ہے، بہت ساری ہیں، بتائیں۔ گنڈا پور ٹاپ تو ایئرپورٹ پر ہے نا؟ نامعلوم شخص ٹاپ تو ایئرپورٹ والی سائڈ پر ہے نا، میں نے پورا نقشہ بھیجا تھا آپ کو۔ گنڈا پور ملا ہوا ہے مجھے، وہ ہے میرے پاس۔ علی امین گنڈا پور بس بندے اور سامان آپ رکھیں وہاں پر، ریڈی علی امین گنڈا پور بس بندے اور سامان آپ رکھیں وہاں پر۔ سر کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ تعالی۔ علی امین گنڈا پور بس پھر رابطے میں ہیں انشاءاللہ۔ نامعلوم سر جی سر انشاءاللہ۔ جی اب آپ اس میں جو ہے وہ اندازہ کریں، اب یہ کس منہ سے وہاں پہ کہہ رہا ہے کہ جی میں یہ پرامن جو ہے وہ مارچ میں کر رہا ہوں؟ اسے شرم آنی چاہیے کہ اس کی اندرونی سٹوری جو ہے وہ ایک بندے نے باہر نکالی، اسے اس نے تیسرے دن پارٹی سے فارغ کر دیا۔ اور اب یہ بندہ جو ہے، یہ بندوقیں اور بندے جو ہے وہ یہاں یعنی اسلام آباد اور پنڈی کے بارڈر پہ جو ہے وہ کس لیے لا کے وہاں پہ بٹھانے چاہ رہا ہے؟ وہ بندے جو ہیں وہ بندوقوں کے ساتھ وہ کیا کریں گے؟ کوئی امن کا پیغام جو ہے وہ پھیلائیں گے؟ اور یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک شیطانی مارچ کرنے جا رہے ہیں، یہ فتنہ اور فساد پھیلانے جا رہے ہیں، یہ یہاں پہ لاشیں گرا کے ایک قومی سانحہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس سے پہلے انہوں نے جو ہے وہ ایک صحافی، میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے اس کی تصویروں کو کل انہوں نے اپنے جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے جہاں سے انہوں نے شروع کیا لانگ مارچ، وہاں پہ ڈسپلے کیا، اور پھر وہاں پہ جو یہ جس طرح سے اس کا جو ہے وہ اظہار افسوس کرتے رہے، اس کا غم جس طرح سے مناتے رہے، اور جس طرح سے انہوں نے اس معاملے کو بھی اپنے اس مذموم مقصد کے لیے جو ہے انہوں نے استعمال کیا، اس کے بعد یہ گفتگو اور یہ اس قسم کی منصوبہ بندی جو ہے، اب اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ یہ آدمی ایک فتنہ ہے، یہ اس ملک کو فتنہ اور فساد سے دوچار کرنا چاہتا ہے۔ اس کا قوم کو ادراک کرنا چاہیے، اور اس فتنے کا سر جو ہے وہ ابھی کچلنا چاہیے، ورنہ یہ اس ملک اور قوم کو کسی حادثے سے جو ہے یہ دوچار کر دے گا۔ اور میں یہاں پہ یہ بھی کہوں گا کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، بطور انٹیریئر منسٹر یہ میری ذمہ داری ہے۔ اب اس میں اگر ہم کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو اس پہ میں نہیں سمجھتا کہ پھر یہ آوازیں آنی چاہیے کہ جی پرامن احتجاج ہے، پرامن احتجاج کی اجازت دی جائے، پرامن احتجاج کی آئین میں گنجائش ہے، جمہوریت میں گنجائش ہے۔ وہ یہ بندہ تو آئین کو مانتا ہی نہیں ہے، یہ تو جمہوریت کو تسلیم ہی نہیں کرتا۔ جمہوریت میں تو سب سے پہلے آپ کو اپنے مخالف کے وجود کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ جمہوریت میں سب سے پہلے آپ کو مخالف رائے، اختلاف رائے جو ہے اسے جو ہے وہ عزت دینی پڑتی ہے، اس کا احترام کرنا پڑتا ہے۔ یہ کہتا ہے میں چھوڑوں گا نہیں،
یہ کہتا ہے کہ میں حزب اختلاف کے ساتھ بیٹھنے سے مر جانا جو ہے وہ قبول کروں گا، تو پھر یہ کون سی جمہوریت لانی چاہتا ہے؟ یہ کس الیکشن کی جو ہے وہ بات جو ہے وہ کر رہا ہے؟ تو اس لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے، اداروں کی ذمہ داری ہے، لا انفورسنگ ایجنسی کی ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، قوم کے ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی کی ذمہ داری ہے، یا تو اس گفتگو کو جو ہے یہ غلط ثابت کریں، آئیں یہ اس کو چیلنج کریں، اس کا فورنزک آڈٹ جو ہے وہ کروا لیتے ہیں، اگر یہ درست ثابت ہو جائے تو پھر اس کے اوپر جو ہے پھر ایکشن جو ہے وہ پھر حکومت کو لینا اس کی ذمہ داری، اس کا فرض ہے، اور اگر یہ اس سے بھاگتے ہیں، اس کے لیے کوئی جواز گھڑتے ہیں، اس کے لیے کوئی اور بیانیاں بناتے ہیں، تو اس بات کو قطعی طور پہ جو ہے وہ خاطر میں نہیں لایا جائے گا۔ ہم ہر قیمت پہ اس کیپٹل سٹی کی جس طرف وہ آ رہے ہیں، یہاں پہ جو ہے وہ تمام شہریوں کی جو آفسز ہیں، جو بلڈنگز ہیں، جو سمبل آف اسٹیٹ ہیں، ان کی ذمہ داری، اور کسی مسلح جتھے کی چڑھائی جو ہے، جس طرح سے اب یہ جتھا جو ہے یہ آ کے جو ہے وہ کسی جگہ پہ پارک ہونا چاہتا ہے، بیٹھنا چاہتا ہے، ایسے اور بھی کئی جتھے ہیں، لیکن ان لوگوں کے نام جو ہے وہ اتنے نون نہیں ہیں، ان کی بھی گفتگو، ان کی بھی تیاریاں جو ہے وہ ہمارے نوٹس میں ہیں، تو پھر ان کے خلاف جو ہے وہ ہمیں ایک جو ہے وہ کمپریہنسو ایکشن جو ہے وہ فیڈرل لا انفورسنگ ایجنسیز کو جو ہے وہ کرنا پڑے گا۔ میں کے پی کے کی حکومت کو اور خاص طور پہ آئی جی اور چیف سیکرٹری کو میں یہ وارن کرتا ہوں کہ آپ اس بات کا نوٹس لیتے ہوئے اس بندے کو فوری طور پہ، کیونکہ اس وقت یہ کے پی کے کی حدود میں موجود ہے، ان دونوں افراد کو اور جن بندوں کو یہ اکٹھا کر رہے ہیں ان لوگوں کو اور ان بندوقوں کو جنہیں یہ جمع کر رہے ہیں، ان کو فوری طور پہ جو ہے وہ ان کو بندوں کو اریسٹ کریں اور اس اسلحے کو جو ہے وہ اپنے قبضے میں لیں، اور کوئی اس قسم کا گروہ جو ہے کے پی کے کی حدود سے اگر اسلام آباد کی حدود میں یا اسلام آباد کی حدود کے آس پاس کہیں اگر گیدر ہوتا ہے تو آپ براہ راست آپ ذمہ دار ہوں گے۔ میں اسی طرح سے پنجاب کی حکومت سے بھی اور پنجاب کے چیف سیکرٹری اور آئی جی سے میں یہ کہوں گا کہ ہم نے آپ کو انفارمیشن مہیا کی ہے، عمران خان کے ساتھ مسلح لوگ کل بھی جو ہے وہ اس جو ہے وہ گیدرنگ میں جو لبرٹی چوک سے شروع اس میں شامل تھے، آج بھی جب وہ شدرا سے شروع ہوئے ہیں تو لوگ شامل تھے، اور آگے گجرات سے اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ ان کے شامل ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ گجرات میں بھی وہاں پہ مخصوص حالات اور سیاست کی وجہ سے وہاں پہ بھی بندوقیں اکٹھی ہو رہی ہیں، وہاں پہ بھی جو ہے وہ بندے جو ہے وہ جوڑے جا رہے ہیں، تو میں ان سے کہوں گا کہ وہ فوری طور پہ کریک ڈاؤن کریں ایسے لوگوں کے اوپر۔ وہ اسٹیٹ کے سرونٹ ہیں، ان کی ذمہ داری جو ہے نیشن کی طرف ہے، اسٹیٹ کی طرف ہے، وہ کسی ایسے بدبخت شیطان جو اس ملک میں فتنہ اور فساد پھیلانے پہ تلا ہوا ہے، جو اس ملک کو تباہ کرنا چاہتا ہے، جو اس ملک میں انارکی چاہتا ہے، جو اس ملک میں افراتفری پیدا کرنا چاہتا ہے، اس کے جو ہے وہ کسی جو ہے وہ بیانیے میں نہ آئیں اور اپنا فرض ادا کریں اور اس بارے میں جو ہے ایکشن جو ہے وہ لیں۔ فیڈرل لا انفورسنگ ایجنسی جو ہے وہ بھی پوری طرح سے الرٹ ہے، اور آنے والے دنوں میں ہم جو ہے وہ اس کے اوپر بھرپور ایکشن لیں گے۔ اور میں یہ بات کہنی نہیں چاہتا تھا، لیکن مجھے اس صورتحال میں یہ بات
کہہ دینی چاہیے، ورنہ میں اپنے فرض کو ادا کرنے سے قاصر رہوں گا، کہ وہ معصوم لوگ، کچھ لوگوں کو تو اس نے گمراہ کیا ہوا ہے، اور وہی ٹولہ تھا 10 12 15 8، وہی ٹولہ تھا جو ہر جگہ پہ پہنچا ہوتا ہے، اور اس کے پہنچنے کی جو ہے وہ وجوہات جو ہے وہ مختلف ہیں، جن کے اوپر جو ہے وہ روشنی نہیں ڈالی جا سکتی۔ اگر وہ وجوہات نہ ہوں تو شاید یہ گھٹ کے جو ہے نا یہ 1,500 2,000 پہ آ جائے۔ تو یہ وہی ٹولہ ہے، وہی جو ہے وہ جلسوں میں ہوتا ہے، وہی اب لبرٹی چوک میں تھا، آج جو ہے وہ شدارہ میں تھا، اور لاہور کے شہریوں نے اس فتنہ مارچ کو بری طرح سے ریجیکٹ کیا۔ لاہور جو ہے وہ 10 سے 15 ملین کی آبادی کا شہر ہے، اور اگر آپ اس کو ملحقہ علاقوں کو لے لیں جو شیخوپرا اور قصور اور باقی سارا، تو کم از کم یہ جو ہے وہ 20 ملین کی آبادی بنتی ہے۔ تو اس میں سے بس وہی جن کو اس نے جو ہے وہ 8-10 ہزار لوگوں کو جو ہے وہ پورا تھرو آؤٹ آپ دیکھ لیں، اس کے اوپر تعداد جو ہے وہ کوئی 13-14 سے بڑی نہیں ہے، اور جو ہے وہ 7-8 سے لے کے کسی جگہ پہ 7 ہے، 8 ہے، 10 ہے، 11 ہے، تو یہ وہی تعداد ہے، اور وہی تعداد جو ہے وہ ہماری اسیسمنٹ ہے کہ ان کو لے کے یہ اسلام آباد پہنچے گا۔ میری پاکستان کے محب وطن شہریوں سے بھی اور گمراہی کا شکار ان لوگوں کے عزیزوں سے، ان کے والدین سے میری یہ اپیل ہے کہ آپ اپنے بچوں کو، اپنے عزیزوں کو سمجھائیں، اسے اس گمراہی سے جو ہے وہ باہر نکالیں، اور اسے اس شیطانی مارچ، خونی مارچ کا حصہ بننے سے جو ہے وہ روکیں، وہ اپنا فرض ادا کریں۔ باقی پھر جو چیز سامنے آئے گی اس کو پھر روکنا ہمارا فرض ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنا فرض جو ہے وہ پوری کمٹمنٹ کے ساتھ جو ہے نبھائیں گے، اور کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے۔ بہت شکریہ۔ مریم الہی، دنیا نیوز۔ پہلے تو یہ کہ آپ نے اس حوالے سے جس سے ابھی بات کی، اس سے میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ ایک تو پریس واڈو صاحب کی پریس کانفرنس، اور دوسرا بھی آپ نے بیلاروس صاحب کے بارے میں اس کو ریویل کیا، ایکسپوز کیا، اس کے بعد ڈو یو پلان ٹو اریسٹ عمران خان اور سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو دیٹ؟ دوسری چیز سر، آئی ہیو اے فیو کوشچنز اراؤنڈ دس ارشد شریف سینیریو۔ پہلی بات تو یہ کہ سر جو پرائم منسٹر کو اور جو لیٹرز وہ دیگر اداروں کو لکھتے رہے، جس میں پریزیڈنٹ کو بھی میں نے خط لکھا، پریزیڈنٹ میں پرائم منسٹر صاحب کو بھی خط لکھا کہ ان کے اگینسٹ جو ہے تو تھریٹس بھی ہوتی ہیں، جو آن ریکارڈ ہے، ان کی ویڈیوز بھی ہیں جس میں نے بتایا کہ جی مجھے تھریٹس ہیں۔ اس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب کے کیا میجرس تھے، یو مائٹ نو اباؤٹ اٹ۔ دوسرا یہ کہ آپ نے پچھلے 4-5 دن میں بارہا مبینہ طور پہ مطلب آپ نے لیج کیا انہیں کہ عمران خان اینڈ مسٹر سلمان اقبال دے ہیو some sort of involvement. Sir, what grounds can you say that when there is no action commission made, no findings? میری آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ آپ آج کی اس گفتگو کو جو ہے اس میں جو ہے یہ فتنہ شیطانی مارچ تک جو ہے وہ محدود رکھیں۔ ہماری جو ٹیم ہم نے بھیجی ہے وہاں پہ کینیا میں، وہ پہنچ چکی ہے وہاں پہ، بڑے ہی ذمہ دار اور ایکسپیرینس آفیسرز ہیں، ان سے ہمیں انفارمیشن جو ہے وہ اگلے 1-2 روز میں مکمل ہو جائیں گی۔ میں اس کی بنیاد کے اوپر آپ کے ساتھ اسپیسیفک ارشد شریف شہید کے کیس سے متعلق اور وہاں پہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے وہ ہاؤ دیٹ ہیپن، اس سے متعلق جو ہے میں آپ سے علیحدہ بیٹھوں گا، اور اس کے اوپر گفتگو اس دن پھر ہم اور کسی موضوع پہ نہیں کریں گے، اسی کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ اور آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو شیطانی فتنہ مارچ ہے، اور یہ جو آج جو چیز سامنے آئی ہے، جو ایویڈنس جو ہے وہ ملی ہے، جس کو میں نے چیلنج کیا ہے کہ اس کی صحت جو ہے، اس کو میں نے چیلنج کیا ہے کہ یہ اس کی آواز نہ ہو، یہ کریں چیلنج،
اس کا ابھی جو ہے وہ فروزے کر کے ہمیں تو پوری تسلی ہے کہ یہ وہی بندہ ہے، اور ہمیں تو اس کے علاوہ بھی پتہ ہے کہ وہ بندے اکٹھے کون کون سے کر رہا ہے، بندوقیں کہاں سے لے رہا ہے، لائسنس جو ہے وہ کہاں سے لے رہا ہے، اور کہاں پہ جو ہے وہ انہوں نے لوگوں سے آگے بات بھی کی ہے انہی جگہوں کے اوپر کہ کہاں پہ لوگوں کو جو ہے وہ انہوں نے رکھنا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اس ایویڈنس کے بعد یہ بڑا سیریس معاملہ ہے۔ اگر اس طرح کے گروہ اکٹھے ہوتے ہیں اور یہ کوئی ایسا سین بناتے ہیں جو ہماری رپورٹس ہیں کہ یہ کوئی ایسا سین بنائیں گے کہ اس میں لا انفورسنگ ایجنسی سے متصادم ہوں گے، اور پھر اس کے بعد لوگوں کی لاشیں گرانے کا کام یہ لوگ کریں گے، یعنی ان لوگوں کو جو ہے وہ اس طرح سے پلیس یہ کریں گے کہ لاشیں یہ گرا دیں گے، تو تصادم جو ہے وہ لا انفورسنگ ایجنسی سے ہوگا، اور میڈیا جو ہے وہ پھر جو ہے وہ اس بات کو جو ہے وہ چلائے گا کہ جی یہ دیکھیں جی یہاں پہ تصادم ہوا ہے، اور اس تصادم کے نتیجے میں جو ہے یہ لاشیں گری ہیں، جبکہ اس تصادم کے نتیجے میں لاشیں نہیں گرنی۔ لاشیں گرانے کے لیے یہ علیحدہ سے عمران خان نیازی صاحب نے جو ہے وہ بندوبست کیا ہوا ہے۔ یہ اسی طرح کی سازش ہے جس طرح کی سازشیں پہلے ان کی جو ہے وہ پکڑی گئی ہیں۔ سہیل رانا صاحب، بس سہیل رانا صاحب، سہیل رانا جی وہ میں آپ کے ساتھ علیحدہ بیٹھوں۔ جی میں نے تو کہا ہے کہ علی امین گنڈا پور اگر یہاں اسلام آباد کی حدود میں ہوتا تو ہم اس کو اریسٹ کر چکے ہوتے۔ اس وقت وہ وہاں KPK میں ہے۔ میں نے چیف سیکرٹری اور IG سے کہا ہے کہ اس کو اریسٹ کریں، اگر وہ نہیں کرتے تو وہ اپنی ذمہ داری سے اور اپنے فرض سے جو ہے وہ غفلت برتیں گے، اور اس کے نتیجے میں اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کے وہ ذمہ دار ہوں گے۔ سہیل رانا صاحب، سر علی امین گنڈا پور سے جو بات شخص کر رہا ہے اس کا نام آپ کو معلوم ہے، اسد خان نام ہے، تو اس کی لوکیشن بھی آپ کے پاس ہوگی، تو کیا بطور وزیر داخلہ آپ اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب وہ بلاسٹ ہو، کب وہ گولیاں چلائے جس وقت گرفتار کیا، جب آپ کے پاس نام موجود ہے تو وہ ہے؟ نہیں دیکھیں جی دیکھیں نہیں دیکھیں بالکل پہلے روکیں گے، پہلے ری ایکٹ کریں گے، لیکن کچھ جو ہے وہ چیزیں کسی بھی آپریشن کی کامیابی کے لیے جو ہے وہ ضروری ہوتی ہیں کہ ان کو جو ہے وہ آن ایئر نہ کیا جائے۔ باقی آپ جو ہے وہ پورا یقین رکھیں کہ ہم اس قسم کی کسی سازش کو جو ہے وہ انشاءاللہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اس کو بے نقاب کرنا بھی اتنا ہی ضروری تھا جتنا جو ہے وہ ان لوگوں کو ہاتھ ڈالنا ہے، کیونکہ اس طرح کے اور بھی گروپس ہیں، جب ہم ان تک پہنچیں گے تو پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے نا کہ بات یہ بنے کہ جی آپ نے تو لوگوں کو اریسٹ کرنا شروع کر دیا ہے، آپ نے تو جو ہے یہ ایک پرامن اور ایک سیاسی ایکٹیویٹی کو جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ روکنا شروع کر دیا ہے۔ تو اس لیے یہ بات بھی ضروری تھی کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی جائے۔ ثناء اللہ صاحب ڈان سے رانا صاحب، آپ کا ایک 19 گریڈ کا افسر ہے لاہور کا SP، وہ آپ کی بات فیڈرل سروس کا وہ بات نہیں مانتا۔ آپ کہہ رہے ہیں ہم نے چیف سیکرٹری اور IG دونوں صوبوں کو لکھا ہے، ایک تو ان کا رسپانس کیا ہے، کوئی جواب آیا ہے، اور اگر وہی رویہ رہتا ہے جو دونوں صوبوں کا پچھلے چند ماہ کے دوران ہے، تو پھر آپ کے پاس کیا آپشن ہے دونوں صوبوں کی انتظامیہ کے حوالے سے؟ اور وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی سے بھی آپ کا کوئی رابطہ ہوا ہے؟ ان کی خاموشی ہے 2-3 دن سے ان کی طرف سے، ان کا کیا ری ایکشن ہے اس اوورآل؟ دیکھیں اب فیڈرل گورنمنٹ کے اختیارات، پروونشل گورنمنٹ کے اختیارات جو ہیں وہ آئین میں درج ہیں، رولز اور قانون میں درج ہیں۔ ہم نے آئین اور قانون کے مطابق ہی کوئی آفیسر بات مانے نہ مانے، تو ہم نے جو بات نہ مانے ان کے لیے بندوقیں تو اکٹھی نہیں نہ کرنی، ہم نے ان کو آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ ان کو کہنا ہے، نوٹس دینا ہے، جو کوئی کارروائی بنتی ہے وہ کرنی ہے، اور وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہوں گی۔ اور جہاں تک آپ نے چوہدری پرویز الہی کا کہا ہے کہ وہ 2-3 دن سے جو ہے وہ خاموش ہیں، تو گجرات کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ تو مجھے ادروائز میسج دے رہی ہیں کہ وہاں پہ جو ہو رہا ہے اور وہ
चौधरी परवेज़ इलाही के नोटिस में होगा और उन्हें भी इन चीज़ों की जो है वो ख़बर लेनी चाहिए। ये बहुत ख़तरनाक खेल है। ये इमरान खान जो एक फितना है, ये अपने फितने को जो है वो बामे अरूज पर पहुंचाने के लिए जो है वो हर हरबा जो है वो आजमाने को और जो है वो इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने को तैयार है। ये तमाम सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, तमाम पॉलिटिकल जमातों का सबका ये फ़र्ज़ है कि अब इसमें अपना किरदार अदा करें। जुल्कर नान साहब ARY से। राना साहब, मरियम साहिबा ने कहा है कि पार्लियामेंट पर लानत भेजने वालों के साथ नहीं बैठा जा सकता, मुज़ाकरात नहीं हो सकते, तो फिर आपकी सरकार में कमेटी क्यों बनाई गई? देखिए, मेरी कन्वीनरशिप में जो 11 या 13 बंदों की 13 रहनुमाओं की जो कमेटी बनाई गई है, वो सिर्फ इस मकसद के लिए है कि तमाम सूरत हाल जो भी डेवलपमेंट्स हों वो उनके साथ डिस्कस की जाएं। और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने मुझे ये कहा है कि मैं इन 13 जो रहनुमा हैं उनकी रहनुमाई को हासिल करके जो है वो इस बारे में जो भी अब ज़िम्मेदारी है उसको जो है वो मैं पूरा करूं। और ये सारे ही बड़े सीनियर लोग हैं, बड़े समझदार लोग हैं और उनकी रहनुमाई जो है वो बड़ी ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म साहब इसी दौरान एक बहुत ही अहम जो है वो दौरे पे भी तशरीफ़ लेके जा रहे हैं। तो इस कमेटी का मकसद तो ये है कि इस फितना मार्च की जो है वो के मुज़मरात जो हैं उनमें जो भी मामला, किसी किस्म का भी जो भी मामला हो, उस मामले को जो है वो ये कमेटी जो है उसके सामने रखा जाए और कमेटी जिस तरह से रहनुमाई करे उसके मुताबिक जो है वो अमल किया जाए। बाकी आपने बात की कि मुज़ाकरात की बात, तो आप मुझे बताएं कि अब इनके साथ ये बंदूकें इकट्ठी कर रहे हैं और हम इनके साथ जो है वो मुज़ाकरात के लिए जो है वो के लिए जाएंगे। 2 दिन पहले फवाद चौधरी साहब ने ये ख़ुद कहा कि जी हमारे साथ बैठें, हमारे साथ मुज़ाकरात करें, हम इलेक्शन पे बात करनी चाहते हैं। उसके जवाब में हमारी तरफ से ये बात कही गई कि सियासत में मुज़ाकरात जो हैं वो एक बेहतर अमल होता है। तो उसके बाद आज फवाद चौधरी साहब भी कह रहे थे कि ये घबरा गए हैं, ये बिल्कुल जो है वो खौफज़दा हो गए हैं। अब इन्होंने इसलिए जो है वो ऑफ़र की है हमें मुज़ाकरात की। बिल्कुल मरियम औरंगज़ेब साहबा ने जो कहा है बिल्कुल दुरुस्त कहा है, कोई ऑफ़र नहीं है हमारी तरफ से जो है वो मुज़ाकरात की। ये जब बंदूकें इकट्ठी कर रहे हैं और गालियाँ दे रहे हैं और इस फितना मार्च के ज़रिए से जो है वो फितना और फसाद फैलाने के ऊपर दरपे है, तो ऐसे फसादियों के साथ तो कोई मुज़ाकरा नहीं हो सकता। आखिरी सवाल जुल्फ़िकार गुरमानी, टाइम न्यूज़। राना साहब, ये अमीन गंडापुर की जो आपने ऑडियो सुनाई है और साथ में ये भी कहा है कि अगर हम गिरफ्तार करेंगे तो कहा जाएगा कि लॉन्ग मार्च को रोकने की कोशिश की जा रही है, और साथ में ये भी कि आप डिपेंड कर रहे हैं शायद कि पंजाब हुकूमत और KP की हुकूमत कुछ करे, तो इसका मकसद है कि वफाकी हुकूमत जो है रिलक्टेंट है, वो वाज़ेह नहीं है कि सारी सूरत। नहीं, मैंने ये बात नहीं कही। मैंने ये कहा है कि हमने इस्लामाबाद की हदूद में इस बात का बहुत मौसर इंतज़ाम किया है कि कोई भी आदमी जो है वो लॉन्ग मार्च के हवाले से यहाँ पे आके मुसल्ला हो या गैर मुसल्ला हो वो ना ठहरे। इसकी हम पूरी जो है वो, बल्कि उन आबादियों का जहाँ पे कोई दहशत गर्दी का ख़तरा है उनकी भी हम कॉम्बिंग कर रहे हैं और इस बारे में मुकम्मल जो है वो सिक्योरिटी अलर्ट है। लेकिन अगर कोई बंदा जो है वो KPK की हदूद में है, वहाँ की जुरिस्डिक्शन में है या पंजाब में है, तो फिर सबसे पहला हमारा फ़र्ज़ यही है कि इससे पहले कि हम फेडरल लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ को, ये भी फेडरल गवर्नमेंट का इख्तियार है कि वो किसी जगह पे इस किस्म की लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को देखते हुए वो एक्शन कर सकती है।
ایسے لوگوں کو فیڈرل لا انفورسنگ ایجنسی گرفتار کر سکتی ہیں، لیکن اس سے پہلے آئین کا، قانون کا، سینٹی کا اور سیاسی عمل کا تقاضا یہ ہے کہ اس صوبے کی حکومت کو اور اس صوبے کے چیف سیکرٹری اور آئی جی کو کہا جائے کہ وہ یہ عمل کرے، کیونکہ یہ بندے ان کی جورسڈکشن میں ہیں، اور یہی بات میں نے ان سے کی ہے۔ اس میں کوئی تذبذب والی بات نہیں، ہم بڑے کلیئر ہیں کہ اس قسم کے مسلح جتھے کے جو لوگ ہوں گے ان کو کسی قیمت پہ نہ معاف کیا جائے گا، نہ ان کو جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی رعایت دی جائے گی۔ تھینک یو جی۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ فیصل واڈا نے ایک نیوز کانفرنس کی تھی، اسی کے تناظر میں انہوں نے کہا میں ثبوت پیش کر رہا ہوں، اور پھر انہوں نے علی امین گنڈا پور کی ایک آڈیو بھی سنوائی۔